نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت عمر فاروق اور حضرت علی المرتضیٰ مکہ معظمہ میں تشریف لائے تو حضرت عمر فاروق نے وہاں پر موجود لوگوں سے دریافت کیا کہ ان میں سے کوئی شخص کرن کا موجود ہے، تو کچھ لوگ حاضر ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے حضرت اویس کرنی کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے انکار کر دیا کہ وہ اس نام کے کسی شخص کو نہیں جانتے، البتہ ایک دیوانہ آدمی ایسا ہے جو آبادی سے دور رہتا ہے اور کسی سے ملتا جلتا نہیں۔ لوگ عموماً کھانا کھاتے ہیں، وہ نہیں کھاتا۔ لوگ خوشی اور غم کو جانتے ہیں لیکن وہ نہیں جانتا۔ جب لوگ ہنستے ہیں وہ روتا ہے، اور جب لوگ روتے ہیں تو وہ ہنستا ہے۔ حضرت عمر فاروق کا دور خلافت شروع ہوا تو آپ حضرت علی کے ہمراہ کوفہ تشریف لے گئے، وہاں سے یمن تشریف لے گئے، جہاں کرن پہنچ کر حضرت اویس کرنی کی تلاش شروع کر دی۔ لوگوں نے بتایا دور عرفہ کی وادی میں ایک دیوانہ اونٹ چرا رہا ہے جس کی غذا خشک روٹی ہے۔ حضرت عمر فاروق اور حضرت علی مرتضیٰ اس سمت چلے اور حضرت اویس کرنی کے پاس پہنچ گئے۔ حضرت اویس کرنی اس وقت نماز میں مشغول تھے۔ دونوں حضرات ان کی نماز سے فارغ ہونے کا انتظار کرنے لگے۔ جب حضرت اویس کرنی نماز سے فارغ ہوئے تو دونوں حضرات نے سلام عرض کیا اور ان سے نام دریافت کیا۔ حضرت اویس کرنی نے کہا میرا نام عبداللہ ہے۔ حضرت عمر فاروق نے حقیقی نام دریافت کیا تو فرمایا میرا نام اویس ہے۔ حضرت عمر فاروق نے ہتھیلی دکھانے کی درخواست کی۔ جب حضرت اویس کرنی نے ہاتھ دکھایا تو آپ دونوں حضرات ان کو پہچان گئے اور دست بوسی کی سعادت حاصل کی۔ حضرت عمر فاروق نے حضور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلام پیش کیا اور پیرہن عطا کرتے ہوئے فرمایا کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت تھی کہ آپ ان کی امت کے لیے دعا فرمائیں۔ حضرت اویس کرنی نے عرض کیا آپ دونوں حضرات اچھی طرح دیکھ بھال لیں کہ شاید کوئی اور دوسرا فرد ہو جس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہو۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ وہ شخص آپ ہی ہیں۔ ہم نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی نشانی سے شناخت کر لی ہے۔ حضرت اویس کرنی نے عرض کیا اے عمر فاروق تمہاری دعا تو مجھ سے زیادہ کارگر ثابت ہو سکتی ہے۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا میں تو دعا کرتا ہی رہتا ہوں، لیکن آپ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی ہے۔ حضرت اویس کرنی نے وہ پیرہن لیا اور کچھ فاصلے پر جا کر اللہ تعالیٰ کی حضور دعا شروع کر دی، یا اللہ جب تک تو میری سفارش سے امت محمدی کو بخش نہیں دے گا میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ پیرہن نہیں پہنوں گا۔ غیب سے آواز آئی کہ ہم نے تیری سفارش پر کچھ لوگوں کو بخش دیا۔ حضرت اویس کرنی نے عرض کیا نہیں مالک ساری امت کو بخش دے۔ غیب سے دوبارہ آواز آئی ہم نے مزید کچھ لوگوں کو بخش دیا۔ الغرض یہ سلسلہ کچھ دیر تک جاری رہا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طرح دعا میں مشغول رہے۔ جب حضرت عمر فاروق اور حضرت علی المرتضیٰ نے دیکھا کہ اب کافی وقت ہو گیا ہے تو وہ دونوں حضرات آپ کے پاس آئے۔ آپ نے کہا آپ دونوں حضرات کیوں آ گئے؟ ابھی تو اللہ عز و جل نے قبیلہ ربیع اور قبیلہ مضر کی بھیڑ بکریوں کے برابر لوگوں کے گناہ معاف کیے تھے۔ جب تک پوری امت کی گناہ معاف نہ کروا لیتا اس وقت تک دعا سے پیچھے نہ ہٹتا اور یہ پیرہن اس وقت تک نہ پہنتا۔ آپ کی یہ بات سن کر حضرت عمر فاروق نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث سنا دی جس میں آپ نے فرمایا تھا اویس کرنی کی دعا سے قبیلہ ربیع اور قبیلہ مضر کی بھیڑ بکریوں کے برابر لوگوں کے گناہ معاف ہوں گے۔ حضرت عمر فاروق نے آپ کو اس پیرہن میں دیکھا جس میں ہزاروں علم پوشیدہ ہیں۔ یہ دیکھ کر آپ کے دل میں بھی ولایت کی خواہش پیدا ہوئی۔ آپ نے فرمایا کہ کوئی شخص ہے مجھ سے یہ خلافت ایک روٹی کے ٹکڑے میں حاصل کر لے۔ حضرت اویس کرنی نے یہ سن کر فرمایا کہ کوئی بے وقوف شخص ہی اسے خرید سکتا ہے۔ آپ کو چاہیے کہ اس کو فروخت کرنے کی بجائے اٹھا کر پھینک دیں، جس کا جی چاہے گا اٹھا لے گا۔ بعد ازاں حضرت اویس کرنی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عطا کیا ہوا پیرہن سے بطن کیا اور حضرت عمر فاروق نے حاضر خدمت نہ ہونے کی وجہ دریافت کی تو حضرت اویس کرنی نے پوچھا آپ دونوں حضرات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت باسعادت اور صحبت سے مشرف ہوئے ہیں،
کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ابرو کشادہ تھے یا گھنے؟ آپ کا اس سوال کا جواب دینے سے حضرت عمر فاروق اور حضرت علی المرتضیٰ قاصر رہے۔ حضرت اویس کرنی نے کہا، آپ دونوں حضرات تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوستوں میں سے ہیں۔ آپ دونوں حضرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ جنگ احد میں بھی شریک ہوئے تھے۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ جنگ احد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کون سے دانت مبارک شہید ہوئے تھے؟ یہ کہہ کر آپ نے اپنے ٹوٹے ہوئے تمام دانت دکھا کر کہا، میں نے ایک ایک کر کے دانت اس خیال سے نکال دیے ہیں کہ نہ جانے کون سا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دانت اس جنگ میں شہید ہوا ہوگا۔ جب میں نے اپنے سارے دانت توڑ ڈالے تو مجھے سکون قلبی حاصل ہوا۔ حضرت اویس کرنی کی یہ بات سن کر دونوں حضرات پر رکعت طاری ہو گئی۔ حضرت اویس کرنی کی اس بات سے انہیں اندازہ ہو گیا کہ ادب کا حق یہی ہے کہ جو کہ حضرت اویس کرنی نے اگرچہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر ادا نہیں کیا بلکہ اتباع رسول میں ادا کیا ہے، جس کا درس وہ ساری دنیا کو دے رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق نے حضرت اویس کرنی سے دعا کے لیے درخواست کی تو اویس کرنی نے فرمایا، میں جب نماز میں اتحیات پڑھتا ہوں تو اس کے بعد دعا پڑھتا ہوں کہ اے اللہ تمام مومن مرد اور عورتوں کو بخش دے۔ اگر تم ایمان کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہوئے تو تمہیں کامیابی ملے گی، اگر تم ایمان کے ساتھ رخصت نہ ہوئے تو میری دعا بے فائدہ ہوگی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے وصیت کی درخواست کی تو آپ نے فرمایا، اے عمر، اگر تم خدا شناس ہو تو اس سے زیادہ بہترین وصیت کوئی نہیں کہ تم خدا کے سوا کسی دوسرے کو نہ پہچانو۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر سے دریافت کیا، اے عمر، کیا آپ اللہ کو پہچانتے ہیں؟ حضرت عمر نے نفی میں سر ہلا دیا۔ حضرت اویس کرنی نے فرمایا، بس اللہ کے سوا تمہیں کوئی نہ پہچانے، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ حضرت عمر فاروق نے کچھ دیر قیام کی درخواست کی تاکہ آپ کی خدمت میں کچھ پیش کر سکیں۔ آپ نے جیب سے 2 درہم نکال کر دکھائے اور کہا، یہ میرے اونٹ چرانے کا معاوضہ ہے۔ اگر آپ حضرات یہ ضمانت دیتے ہیں کہ ان کو خرچ کرنے سے قبل مجھے موت نہیں آئے گی تو آپ جو عنایت فرمائیں گے میں وہ قبول کر لوں گا، ورنہ یہ 2 درہم میرے لیے بہت ہیں۔ کچھ دیر تک حضرت اویس کرنی نے حضرت عمر فاروق اور علی المرتضیٰ سے اسی طرح باتیں کرتے رہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت و اقوال کو زیر بحث لاتے رہے۔ اس کے بعد حضرت اویس کرنی نے فرمایا، آپ دونوں حضرات نے یہاں پہنچنے تک میری وجہ سے جو تکلیف زحمت فرمائی اس کے لیے میں معافی چاہتا ہوں۔ آپ دونوں حضرات یہاں سے تشریف لے جائیے کیونکہ قیامت کا دن نزدیک ہے اور مجھے آخرت کی فکر ہے۔ قیامت کے دن ہمیں ایسا دیدار نصیب ہوگا جو کبھی منقطع نہ ہوگا۔ اب میں قیامت کا راستہ بنانے اور اسے صاف کرنے میں مشغول ہوں۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو ہمارا یہ واقعہ پسند آیا تو چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔